جمعیت کے کراچی میں مسائل ہیں، تمام جماعتیں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ تنقید کریں مل کر کام کر لیں، جس علاقے میں جو ایشو ہے اس کو ریزالو کریں۔ تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ ذرا سا ہم شروع کرتے ہیں، جو میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب نے ایک بات بتائی کہ وہ تحقیقات کر رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 وفاقی وزیر جو ہیں وہ صرف باتیں کرتے ہیں اور میں تحقیقات کر رہا ہوں ساری صورتحال میں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایم کیو ایم اس میں ساتھ دے گی، تعاون کرے گی پیپلز پارٹی کا اور میئر کراچی کا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو 2 وزارتیں ہیں وہ ان کے زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ تو ڈیوالو ہو گئے نا، وہ نچلی سطح پہ صوبے میں ہی چلے گئے، تو وہ بھی بنیادی طور سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے۔ سندھ کے سارے ہسپتال، کلینک، ڈسپینسری، میٹرنیٹی ہوم، یہ بیسک ہیلتھ یونٹس تو سارے نیچے ہیں ان کے پاس، تو یعنی جنا ہاسپٹل سے لے کر NICH، NICVD، تو مطلب ہے کہ ان 2 وزیروں کے انہیں کیوں پریشانی ہے یا ان کا کیا ذکر کیوں؟ اگر وہ جو باتیں کر رہے ہیں اور اسی پر تو تم ریسرچ کر رہے ہو ان کی جو باتیں ہیں، اور اس ریسرچ سے ذرا یہ نکالو کہ ذمہ داری میں تمہارا شیئر کتنا بن رہا ہے، میرے 2 وزیروں کا کتنا بن رہا ہے، MKM کا کتنا بن رہا ہے، اور 17 سالوں سے بلا شرکت خیر ہے، اور یہ میئرشپ کو تو آپ کے 2-2.5 سال ہوئے ہیں، 2.5 سال، لیکن بات یہ کہ آپ تو اس سے پہلے بھی 3-4 سال ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، تو میرے خیال میں جو شیشے کے گھر میں رہتے ہیں انہیں دوسرے کسی پر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے نا۔ تو میرا بات یہ کہ میں نے ایک آفر کی تھی، اس کا جواب آج تک دیا نہیں، کہ ہمارے جو 15 ارب روپے ہمارے پاس ہیں اس وقت MNAs کے پاس، اور ہم نے اس کے ٹینڈر کیے ہیں، ہم نے زیادہ تر سڑکیں، چھوٹی نالیاں اور اس طرح کی چیزیں کی ہیں، لیکن وہ 2 سال میں سڑکیں ٹوٹ جائیں گی۔ یار سیوریج کا کام آپ کر دو اور ہم دونوں مل کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، صحیح غنی بھی بیٹھے ہیں، ون ون سچویشن ہے، لوگ ہم دونوں کو دعائیں دیں گے، ورنہ اسی طرح میں اور وہ لڑتے رہے، میں اور وہ ایک دوسرے کو برا کہتے رہے۔ تو آپ آفیشیل یہ آفر دے دینا ان کو پھر؟ میں نے تو دی ہے، میں نے تو ان سے ملاقات ہوئی میری 2-3 جگہ پہ، تو میں نے کہا یار مرتضیٰ اس پہ فیصلہ کرو، آؤ نا بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، اور سعید غنی نے رسپانس دیا، انہوں نے کہا یہاں فاروق بھائی یہ آپ کی تجویز اچھی ہے، میں پارٹی سے پوچھتا ہوں، ٹھیک کئی مہینے ہو گئے انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، کم از کم ایک سیاسی بات تو کی نا، ہم سیاسی لوگ ہم سیاسی بات بھی تو کریں، بات بنانے کی بات کریں، مسئلے کا حل ڈھونڈیں، صرف مسئلے کے الزام ایک دوسرے پہ ڈالنے سے لوگ طے کر دیں گے نا کہ 17 سالوں سے بھائی کون بلا شرکت خیر تمام وسائل، تمام اختیارات اور تمام زمینوں پر، تمام فیصلوں پر جس کا اختیار تھا وہ کون تھا، تو لوگوں کو معلوم ہے نا۔ اب میں ہمیں لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں فاروق ستار صاحب کہ اب تمام پارٹیز جو ہیں وہ مل کر کراچی کے مسائل کے لیے کام کریں۔ ذرا K4 کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ میئر کراچی یہ کہتے ہیں کہ K4 وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب جب آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے K4 منصوبے کی رپورٹ تیار کی تو اس میں مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، اور وہ اربوں روپے کی مالی بے ضابطگی ہیں۔ منصوبے میں تاخیر اور یہ جو مالی بے ضابطگی ہیں اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ دیکھیں نا، 14 سالوں تک 2008 سے لے کر 2023 تک یہ منصوبہ، بلکہ 2022 تک یہ منصوبہ رہا ہے صوبائی حکومت کے پاس واٹر بورڈ یا کراچی واٹر سیوریج کمپنی، یہ تو پیپلز پارٹی کی صوبائی اختیار و تحویل میں ہے، چاہے وہ میئر اس کا چیئرمین ہو، چاہے وزیر بلدیات ہو، چاہے وزیر اعلیٰ خود ڈائریکٹلی دیکھے۔ 14 سال تک تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا، آپ پیسے ضرور خرچ کیے، اب اگر اس کا آڈٹ ہو رہا ہے تو پھر اللہ خیر کرے، اللہ رحم کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیپلز پارٹی کے وڈیروں، جاگیرداروں اور جو بھی لوگ اس کے کرتے ہیں ان کو محفوظ رکھے۔ میں دعا کر سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان اربوں روپے کا حساب ان کے لیے دینا بہت ہی مشکل ہوگا، تو وہاں سے تو کہانی شروع ہوگی۔ لیکن جب سے یہ وابدہ کو دیا ہے، وابدہ نے 72% کام کر لیا ہے 2.5 سالوں میں، اور 72% کام اگلے سال انشاءاللہ K4 کا پانی ہو جائے۔ ہاں بالکل وفاقی حکومت کی ذمہ داری، لیکن یہ MKM نے واٹر بورڈ سے لے کر وفاق کو دیا، وابڈا کو دیا، صوبے سے لے کر، تو اس میں کام ہو گیا 72%۔ اب اگلے سال یہ پانی کراچی کو مل جائے گا، بلک تھوک پانی، لیکن اس کی سپلائی کے 75 ارب روپے آگمنٹیشن آف واٹر سپلائی ڈسٹریبیوشن، وہ پیپلز پارٹی کے پاس، وہ ورلڈ بینک کے پیسے، انہیں کام کر کے ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک تو انہیں صحیح کرنا ہے، وہ بتائیں۔ تو ہم جوائنٹ سروے کریں، مانیٹرنگ کریں، کہاں پمپنگ اسٹیشن لگنے لگے نہیں لگے، کہاں لائنیں سڑکیں لگنی، کہیں لائنیں ہے ہی نہیں، نیٹ ورک ہے ہی نہیں،
کہ ایلیویشن ہے، ہائیڈرنٹ سے کہاں کہاں ختم کرنے، پانی واقعی میں جا رہا ہے. فاروق ستار صاحب، ہم تو دعا گو ہیں کہ ہماری زندگی میں، ہماری لائف ٹائم میں یہ K4 منصوبہ جو ہے وہ ہم اس کو پائے تکمیل تک دیکھیں مکمل ہوتے ہوئے. لیکن ایک بات یہ دیکھیں آپ، پورا ملک اس وقت بارشوں کی وجہ سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے. ہم سارا سال دعا کرتے ہیں بارش ہو جائے، وہ بارش کا پانی اس کو پرزرو کرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں. ڈیمز پہ سیاست ہو جاتی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، اس کا کوئی حل بتائیں. کیا حل سیاستدان نہیں نکال سکتے؟ جا رہا ہوں لاجسٹ کی طرف. جی فاروق ستار صاحب، فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فاروق ستار صاحب بتا رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں بھی اس وقت بڑی بارش ہو رہی ہے اور میں غالباً ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں. اوکے ان کی فلائٹ آئی گیس کوئی ایشو تھا. چلیں جی، لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، یہ ساری صورتحال ہے، سیاست نہ کی جائے ایشوز پہ، تو بہتر انہیں حل کیا جائے. بڑی اچھی آفر ہے اگر ایک جماعت دوسری جماعت کو کہہ رہی ہے کہ آپ مل کر بیٹھے اور ہم اس کا مسئلے کا حل نکالتے ہیں، تو اس پر غور کرنا چاہیے. ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ.